آج ہم ایک ایسی ہستی کی زندگی کا جائزہ لینے والے ہیں جن کی کہانی ایمان، آزمائش اور اللہ پر غیر متزلزل بھروسے کی ایک زبردست مثال ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہیں کئی بڑے مذاہب میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو آئیے اس غیر معمولی سفر کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی سوال تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا، اور سچ پوچھیں تو یہی سوال ان کی زندگی کے سب سے بڑے مقصد اور جدوجہد کا آغاز تھا۔ یہ ایک سادہ سا لیکن اتنا گہرا سوال تھا جس نے اس وقت کے پورے معاشرتی اور مذہبی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے قدیم شہر بابل سے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس کا پیشہ ہی بت بنانا تھا۔ سوچیں، ان کے اپنے والد بت تراشتے اور انہیں بیچتے تھے، اور پورا کا پورا معاشرہ انہی بے جان مورتیوں کی پوجا میں لگا ہوا تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی جب اللہ نے انہیں ہدایت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کوئی بحث نہیں کی، بلکہ ایک فکر مند بیٹے کی طرح بڑی محبت اور نرمی سے بات کی۔ انہوں نے سمجھایا کہ ان بے جان پتھروں کو پوجنے کا کیا فائدہ، اور انہیں ایک سچے خالق کی طرف بلایا۔ لیکن ان کے والد اپنی روایتوں میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ سخت جواب تھا جو انہیں اپنے ہی والد سے ملا۔ اس دھمکی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی خاطر اپنے خاندان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ سچائی کے راستے پر کبھی کبھی اکیلے بھی چلنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں انہوں نے کھلم کھلا شرک کو چیلنج کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان بتوں کی حقیقت سب کے سامنے لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا۔ انہوں نے انتظار کیا جب تک سارا شہر ایک تہوار کے لیے باہر نہیں چلا گیا، پھر بیمار ہونے کا بہانہ کر کے وہ پیچھے رہ گئے اور سیدھا مندر پہنچ گئے تاکہ بتوں کو چیلنج کر سکیں۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ شہر کے لوگ واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا مقدس مندر تہس نہس پڑا ہے، ان کے خداؤں کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ ہر طرف غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور ان کا شک فوراً اس ایک ہی شخص پر جاتا ہے جس نے ہمیشہ ان کی روایتوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ابراہیم۔ اور یہاں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ شاندار جواب۔ انہوں نے سارا الزام سب سے بڑے بت پر ڈال دیا اور اپنی قوم کو اس حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا کہ جن خداؤں کو وہ پکارتے ہیں وہ تو بول تک نہیں سکتے، اپنا دفاع کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس جواب کے بعد پورے مجمع پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا ہوگا۔ اپنی ہار ماننے کے بجائے قوم کے سردار غصے میں آ گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب تک کی سب سے بڑی سزا دی جائے۔ انہوں نے کئی دن لگا کر لکڑیوں کا ایک پہاڑ جمع کیا اور ایک بہت بڑی خوفناک آگ بھڑکائی۔ جب انہیں آگ کے شعلوں میں پھینکا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ دعا پڑھی، اور ٹھیک اسی لمحے اللہ کا حکم آیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ جس آگ کو انہیں جلانا تھا اس نے انہیں ایک خراش تک نہیں پہنچائی، صرف وہ رسیاں جلیں جن سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ اس معجزے کے بعد بھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ انہیں اس وقت کے مغرور بادشاہ نمرود کے سامنے لایا گیا۔ جب نمرود نے بڑی شیخی سے کہا، میں زندگی اور موت دیتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کھوکھلے دعوے کو چیلنج کر دیا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا وار ایک سادہ سی ناقابل تردید حقیقت تھی۔ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس ایک سوال کے سامنے وہ طاقتور بادشاہ بالکل بے بس اور لاجواب ہو گیا۔ تو جب قوم اور بادشاہ دونوں کے دلائل ختم ہو گئے تو بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن ایک طرح سے مکمل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور اپنی اہلیہ سارا اور بھتیجے لوط کے ساتھ ایمان کے ایک نئے سفر پر نکل پڑے، ایک ایسا سفر جو ہجرتوں اور نئی آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا سفر انہیں مصر لے گیا، جہاں ایک اور امتحان ان کا منتظر تھا۔ وہاں کے بادشاہ نے جب حضرت سارا کے بارے میں سنا تو انہیں بری نیت سے بلوایا، لیکن وہ اللہ کی حفاظت میں تھیں۔ جب بھی بادشاہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ معجزانہ طور پر شل ہو گیا۔ آخرکار ہار مان کر اس نے نہ صرف حضرت سارا کو عزت کے ساتھ رہا کیا، بلکہ انہیں خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو بھی تحفے میں دیا۔ کئی سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے ہو گئے۔ ایک ایسے وقت میں جب اولاد کی تمام امیدیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں، اللہ نے انہیں ایک انمول تحفے سے نوازا، ان کے پہلے بیٹے اسماعیل، جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ لیکن اس خوشی کے فوراً بعد ایمان کا ایک اور بہت گہرا امتحان آیا۔
अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हाजरा और अपने शीर ख्वार बेटे इस्माइल को मक्का की एक बंजर बेआबो गया वादी में छोड़ आए। उन्होंने एक सवाल भी नहीं किया और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया और अपने प्यारों को एक ऐसी जगह छोड़ आए जहां ना पानी था, ना खाना और ना ही जिंदगी का कोई नामो निशान। जब उनके पास मौजूद थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया तो एक माँ की बेचैनी बढ़ गई। अपने प्यासे बच्चे को तड़पता ना देख सकें, हजरत हाजरा परेशानी के आलम में करीबी पहाड़ियों सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगी, इस उम्मीद में कि शायद कहीं पानी या कोई मदद मिल जाए। उन्होंने ये फासला 7 मरतबा तय किया। उम्मीद और मायूसी के दरमियान ये दौड़ आज हज का एक लाजमी हिस्सा है। अपनी 7वीं दौड़ के बाद जब वो थक हार कर अपने बेटे के पास वापस आए तो उन्होंने एक मौजिज़ा देखा। ठीक उसी जगह से जहां नन्हे इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, मौजिज़ाना तौर पर पानी का एक चश्मा फूट पड़ा था। यही जमजम का कुआं था, अल्लाह का वो तोहफा जिसने ना सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि इस वीरान सहरा में एक नई आबादी की बुनियाद भी रखी। अब हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सबसे मुश्किल और जज्बाती आजमाइश की तरफ आते हैं। ये एक ऐसा इम्तिहान था जिसने एक बाप और एक बेटे दोनों के ईमान को उनकी आखिरी हद तक पर रखना था। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने की उम्र को पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा और वो जानते थे कि नबियों के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। उन्होंने ये इलाही हुक्म बड़ी हिम्मत के साथ अपने प्यारे बेटे के सामने रखा। जरा उस नौजवान बेटे के जवाब पर गौर करें। ये उनके अपने गहरे ईमान का एक हैरान कुन सबूत था। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर उन्होंने अपने वालिद को अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कहा और खुद को मुकम्मल तौर पर अपने रब की मर्जी के हवाले कर दिया। तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और कुर्बानी के इस अजीम अमल के लिए तैयार हुए, अचानक आसमान से एक आवाज आई जिसमें उन्हें पुकारा। वो इस इम्तिहान में कामयाब हो चुके थे, उनकी नीयत की सच्चाई साबित हो चुकी थी। ठीक इसी लम्हे अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए जन्नत से एक मेंढा भेज दिया जो इस्माइल की जगह कुर्बान किया गया, और यही वो अजीम कुर्बानी है जिसकी याद में आज दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं। इन तमाम आजमाइशों से गुजरने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी मरहला तौहीद की एक ऐसी मिरास कायम करने पर मरकूज था जो हमेशा कायम रहे। अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी जमीन पर काबा की बुनियादें उठाईं और दुआ की कि अल्लाह उनकी नस्ल में एक फर्माबरदार उम्मत पैदा करे। उनकी मीरास आज भी जिंदा है। उन्हें सिर्फ खाना खुदा की तामीर के लिए ही नहीं याद किया जाता, बल्कि उन्हें खलीलुर रहमान यानी अल्लाह का दोस्त के लक़ब से नवाजा गया। वो अंबिया के जद्दे अमजद हैं जिनकी नस्ल से मूसा, ईसा और मोहम्मद अलैहिस्सलाम जैसे अजीम पैगंबर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यही सवाल सोचने पर मजबूर करती है। उनका हर अमल, हर आजमाइश इस बात की गवाही देती है कि जब अल्लाह पर यकीन कामिल हो तो कोई भी मुश्किल, कोई भी आजमाइश इंसान को उसके रास्ते से हटा नहीं सकती।